اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں میر مہدی میر یوسف آج آپ کی خدمت میں ہمارے یہاں مہمان ہے مولانا حجت الاسلام مولانا تقوی صاحب ہے۔ آئے ان سے کچھ سوالات پیش کرتے ہیں۔ پہلا یہ سوال رہے گا ان سے، کیا آپ کا یہ کشمیر کا سفر کیسے رہا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں یہاں حاضر ہوا ہوں اس کھندا کے علاقے میں حجت الاسلام والمسلمین مولانا نجفی صاحب کے چہلم کی مجلس میں شرکت کرنے کے سلسلے میں۔ بہرحال مولانا کی ایک طولانی مدت تک انہوں نے خدمت دین کیا ہے اور معارف اسلامی کو پورے علاقے میں بے لوث خدمت کرتے ہوئے اسے نشر کیا ہے، پھیلایا ہے۔ بے پناہ خدمات ہیں، ایک عالم بعمل کی شخصیت کے حامل تھے اور لوگوں میں بہت محبوب تھے۔ بے پناہ ان کے کارنامے ہیں اور خدمات ہیں۔ دور دراز کے علاقے میں انہوں نے جا کے بہت ہی کم امکانات کے باوجود بھی انہوں نے اپنی خدمات انجام دی ہے۔ خداوند عالم جزائے خیر عطا کرے گا انشاءاللہ، ان کے درجات کو بلندر کرے، مغفرت فرمائے۔ اور بہرحال انہی کے خانوادے کو تعزیت پیش کرنے کے لیے میں یہاں در حقیقت نمائندے ولی فقیہ حضرت حجت الاسلام والمسلمین آغا مہدی مہدوی پور کے حکم کے مطابق میں ان کی نمائندگی کرتا ہوا یہاں حاضر ہوا ہوں، اور ان کی طرف سے بھی تعزیت اور تسلیت سب خانوادے اور مومنین کی خدمت میں عرض ہے۔ ناظرین، ہم بتاتے چلے آپ کو کہ آغا صاحب وضاحت کریں گے کہ آغا مہدی پوری کون ہے اور کہاں سے ہے اور اس کا تعلق کس سے ہے۔ حجت الاسلام والمسلمین آغا مہدی مہدوی پور ہندوستان میں نمائندے تام ہیں رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی مدظلہ العالی کے۔ سن 2010 سے وہ ہندوستان میں مقیم ہیں اور پورے ہندوستان میں ان کی خدمات ہیں، اور وہ آج بھی البتہ انہیں خود آنے کے متمنی تھے، لیکن بہرحال کچھ مشکلات پیش آ گئیں، اس وجہ سے وہ تشریف نہیں لا پائے۔ جی ہاں آغا صاحب، آخری سوال آپ سے یہ رہے گا کہ دور حاضر میں ایک جوان کی کیا ذمہ داریاں رہے گی امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کا شریف آگے لانے میں اور اس دھرتی کو سرسبز بنانے کے لیے؟ دیکھیں، قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ ہے جس میں خداوند عالم فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ بہت مشہور و معروف آیت ہے جس میں خداوند عالم ہم سب کی خلقت کا ہدف بیان کر رہا ہے کہ ہم سب کو خداوند عالم نے خلق کیا ہے عبادت کے لیے، چاہے وہ جنات ہوں چاہے انسان ہوں۔ بہرحال یہ اس سلسلے میں عبادت ہم سب کا فریضہ ہے۔ تفصیل میں اس وقت نہیں، میں بہت مختصر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سب سے اہم ترین عبادت کیا ہے، سب سے افضل ترین عبادت کیا ہے۔ رسول اسلام کی حدیث ہے، فرماتے ہیں انتظار فرج افضل ترین عبادت ہے۔ تو یہ کیسے افضل ترین عبادت ہے، میں اس کے سلسلے میں ایک پیرائے میں آپ سے گفتگو کروں کہ ہم سب امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے فرج کے لیے دعا کرتے ہیں اور مستقل دعا کرتے ہیں، دعائے فرج پڑھتے ہیں، مختلف دعائے ندبہ پڑھتے ہیں، مختلف انداز میں دعا کرتے ہیں۔ لیکن دعا کے سلسلے میں ایک مقدمتاً آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور پھر وہی ہم سب کا فریضہ ہے، میں سمجھتا ہوں ہر شخص کا، ہر چاہنے والے کا۔ دعا ایک ایسا فعل ہے، ایک ایسا عمل ہے جس کا تعلق قلب سے، اور قلب کے سے صرف زبان سے جو دعا ہوتی ہے وہ الفاظ ادا ہو رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور میں واضح کرنے کے لیے ایک مثال دوں، محبت ایک ایسا دوسرا عمل ہے جس کا تعلق قلب سے۔ آیا محبت صرف زبان سے ہوتی ہے؟ نہیں، آپ کہیں گے نہیں، صرف زبان سے نہیں ہوتی، بلکہ دنیا میں ماں کی محبت بہت زیادہ مشہور اور معروف ہے، سب سے بڑی محبت اور اہم ترین محبت ماں کی محبت کہی جاتی ہے۔ لیکن کیا ماں کی محبت صرف زبان سے ہوتی ہے؟ نہیں، ماں کی محبت
اس کے ہاتھوں سے بھی عیاں ہوتی ہے، اس کے کانوں سے بھی، اس کی آنکھوں سے بھی، اس کے الفاظ سے بھی، اس کے گویا اپنے بچے کے لیے مثال کے طور پہ اگر وہ کھانا بنا رہی ہے تو وہ انداز کچھ اور ہوگا اگر وہ کسی اور کے لیے ایک کوک اگر کھانا بنا رہا ہے اس کا، یا اگر اپنے بچے کے کپڑے دھو رہی ہے وہ انداز کچھ اور ہوتا ہے، محبت آمیز ہوتا ہے ایک دھوبی کے کپڑے دھونے کے۔ اسی طرح اگر اس کا بچہ اگر آواز دیتا ہے، روتا ہے، تو جس طرح سے وہ چل کے آتی ہے وہ انداز کچھ اور ہوتا ہے، اگر کسی اور کی طرف چل کے جائے گی وہ انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ لہٰذا محبت اگر آپ کسی سے کرتے ہیں اور وہ سامنے سے آتا ہوا نظر آتا ہے تو آپ کی چال میں تبدیلی آ جاتی ہے، آپ کے نگاہ میں تبدیلی آ جاتی ہے، ہمارے اس سے ہاتھ ملانے میں تبدیلی آ جاتی ہے، یعنی پورے وجود میں تبدیلی آتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے محبت صرف الفاظ سے ادا نہیں ہوتی بلکہ پورے وجود سے ہوتی ہے۔ اسی طرح نفرت بھی ہے۔ اب اسی کو مثال، چونکہ یہ بہت مانوس سی مثال ہے اس لیے میں نے عرض کیا، دعائے فرج امام، البتہ یہ تمام دعاؤں کے لیے بھی یہ صادق آتی ہے، لیکن دعائے فرج امام جو کہ انتظار فرج جو ہے وہ افضل ترین عبادت ہے، تو یہ کیسے، کیا صرف زبان سے ہمیں کرنا چاہیے؟ نہیں، اصل یہ ہے کہ دعا ہمارے ہاتھوں سے بھی ہونی چاہیے، دعا ہماری آنکھوں سے بھی ہونی چاہیے، دعا ہمارے کانوں سے بھی ہونی، دعا کہیں ایسا نہ ہو، اس کے معنی و مفہوم یہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم الفاظ سے امام کی تعجیل کے لیے دعا کر رہے ہوں لیکن پیروں سے ایسی جگہ جا رہے ہوں کہ جو بجائے دعا برائے فرج امام کے ظہور میں تعجیل کے بجائے تاخیر کا سبب بن رہے ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم زبان سے دعا کر رہے ہوں لیکن ایسے الفاظ بول رہے ہوں، دوسروں کی غیبت کر رہے ہوں، دوسروں کا مذاق اڑا رہے ہوں، دوسروں کی دل آزاری کر رہے ہوں، اس سے کہیں ایسا نہ ہو کہ امام ناراحت ہو رہے ہوں اور امام کے ظہور میں تعجیل کے بجائے تاخیر کا سبب بننا۔ یعنی ہم کو ایسا منتظر بننا ہے کہ جس کے امام منتظر ہے، ایسے ہمیں ہمارا کردار و اخلاق ایسا ہونا چاہیے، صرف زبان سے ہماری دعائے فرج نہ ہو بلکہ ہاتھوں، کانوں، زبان، آنکھوں اور پورے وجود سے ہو۔ یہی اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو یقیناً ظہور میں تعجیل کا سبب بنیں گے اور انشاءاللہ ظہور میں تعجیل ہوگی انشاءاللہ۔ مولانا صاحب، آخر پر ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ اس امت مسلمہ کے لیے کیا پیغام رہے گا آپ کا؟ امت مسلمہ کے لیے ہمیشہ رہبر معظم بھی اس کی طرف تاکید کرتے ہیں اور تمام مراجع اکرام کی بھی یہی تاکید رہتی ہے کہ ایک باہم وحدت کے ساتھ زندگی گزاریں، متحد رہیں، یونٹی رہیں، یونیفائڈ رہیں، اور تعلیم کی طرف بے پناہ توجہ کی ضرورت ہے۔ ہمارے درمیان کوئی بھی ایسا شخص نہ رہے، یہ ہمارا منصوبہ ہونا چاہیے، ہمارا نصب العین ہونا چاہیے کہ ہمارے درمیان میں کوئی بھی شخص ان پڑھ نہ رہ جائے، کیونکہ تحصیل علم ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے، اسی طرح سے جیسے نماز روزہ واجب ہے اسی طرح سے تحصیل علم واجب ہے۔ اور کسی بھی قوم و ملت کو ترقی کے لیے یہ دونوں عنصر بہت اہم ہیں، ایک تعلیم، اعلیٰ تعلیم، اور اس کے ساتھ در حقیقت تقوی الہی کے ساتھ تعلیم حاصل ہو اور متحد ہو کر ہم سب ایک امت کی طرح زندگی گزاریں۔ جی بہت شکریہ، ہمارے ساتھ جڑ رہے تھے مولانا تقی صاحب، جنہوں نے وضاحت کی کہ انسان کو ہمیشہ سے علم حاصل کرنا چاہے، حتیٰ کہ ہماری یہاں بزرگوں کا کہنا ہے اگر علم حاصل کرنا ہے چاہے چین بھی جانا پڑے۔ تو مولانا صاحب بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے، شکریہ۔